تو آج میں آپ کو قرآن مجید کے 5 حقوق بتاؤں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ انجان رہتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن شریف کے کیا حقوق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 15 رمضان المبارک کے قیمتی دن ہم سے رخصت ہو گئے اور 15 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ ان 15 دنوں میں ہمیں خوب اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کیسے کرنا ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور راضی ہم جب کریں گے جب ہمیں قرآن مجید کے حقوق پتہ ہوں گے۔ ایک مسلمان پر یا مسلمانوں پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج میں آپ کو قرآن مجید کے 5 حقوق بتاؤں گا، جس میں سے ہم میں سے بہت سے لوگ انجان رہتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن شریف کے کیا حقوق ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ایک معاشرے میں جینے کے حقوق ہوتے ہیں، آپ کوئی تجارت کرتے ہیں اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں جانے بنا یا انہیں نظر انداز کر کوئی کام کریں گے یا کوئی تجارت کریں گے، یا آپ ایک جیسے کہ کہتے ہیں کہ پرسنل لائف کو بھی جئیں گے، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، تو وہ لائف زیادہ دور تک نہیں چل سکتی، زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کے حقوق ہیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اگر آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یہ آپ کی دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے قرآن کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، یعنی ایمان و تعظیم، یعنی قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ سے کلام ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا دل کی گہرائیوں سے، یعنی زبان سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن دل سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو دونوں طریقے کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، یعنی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے بھی یہ اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنی ہے کہ ہمارا حقیقت میں قرآن پر ایمان ہے، کہ اس میں جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، جو بھی باتیں اللہ نے کہی ہیں، ہم اس کو دل کی گہرائیوں سے مانیں گے، اسے تسلیم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور دوستو، جب تک ہم قرآن پر دل سے ایمان نہیں لائیں گے تو وہی حالت رہے گی جو اکثر رہتی ہے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ گیا اور ہم نے جز دان میں لپیٹ کر قرآن کو رکھ دیا، اور پورے سالہ سال ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے، نہ سمجھتے۔ تو یہ سب سے بڑی کمی کی بات ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان و تعظیم۔ پھر دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت بھی روزانہ۔ اور روزانہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ روزانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ تو یہ روح کی غذا ہے، اور ہمارے لیے جسم سے زیادہ روح امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب روح بیمار ہوتی ہے نا، انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، جو غذائیں اس روح کو چاہیے وہ نہیں ملتی، تو اس سے آپ کا جسم، آپ کی باڈی بھی افیکٹو ہوتی ہے، آپ کی باڈی پر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جلدی ایٹماسفیئر چینج ہوا یا کچھ وبا پھیلی تو لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ میں نے تلاش کری وہ یہ ہے کہ آج انسان اپنی روح کو وہ غذائیں نہیں پہنچا رہا جس کی اس کی روح کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں باہر کی چیزیں کہ بھائی اگر ہمارے چوٹ لگ گئی تو فوراً اس پہ بینڈیج لگائیں، لیکن روح کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے اس پر ہماری نگاہیں نہیں ہیں۔ تو آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ اس قرآن کو ہمیں پڑھنا کیسا ہے، کیا ہم اس طریقے سے اس کے حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اس کی تجوید کا خیال رکھنا، اس کے ادب کا لحاظ رکھنا، اس کے مخارج ادا کرنا، اس کا خاص کر خیال رکھے، اور ہلکے بہت ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ نہیں آپ نے بہت تیزی سے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نہیں، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایسے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ قرآن ہم اپنے اندر اس کو بٹھا رہے ہیں۔ یعنی ہم جو وہ قرآن عربی میں بھی پڑھیں تو ہم اس لیے پڑھیں کہ اگر ہمیں کسی کو سنانا پڑ گیا تو اس کا دل مائل ہو قرآن کی طرح، کہ وہ کہہ کہ کتنا خوبصورت کلام ہے، تو اس کی تجوید کا بھی خیال رکھنا۔ پھر تیسرا حق ہے تفہیم، یعنی قرآن کو سمجھنا غور و تدبر کے ساتھ۔
یعنی آج ہم جو قرآن سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی پڑھ لیا، نہ ہم غور و فکر کرتے، نہ غور و تدبر کرتے، بلکہ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے بس ہم نے پڑھ لیا اور ہلکا پھلکا سمجھ لیا۔ تو ہمیں ایسا غور و تدبر کرنا ہے کہ یہ کلام جو کلام ہدایت ہے، جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا کلام ہے، تو اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ یہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا ہم ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو گھر والے ہیں وہ ان آیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی پرسنل لائف کو بھی چینج کرنے والی کتاب۔ تیسرا حق تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تفہیم۔ اب چوتھا حق ہے قرآن کا، کیا ہے؟ عمل، یعنی جو آیات ہم نے پڑھی اس پر عمل کتنا کرا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ یعنی انفرادی زندگی میں کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو دو، تو آپ نے اس پر تو عمل کر لیا، لیکن اجتماعی زندگی میں آپ نے اس قرآن کے ذریعے کتنا نظام قائم کرا، اس کے احکامات پر خود تو عمل کرا، لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں کتنا بتایا، دوسروں کو کتنا متاثر کرا، یہ بھی ذمہ داری ایک مسلمان کی۔ اور پانچواں اور آخری حقوق ہے تبلیغ، یعنی قرآن کے ذریعے آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ دیکھیے ختم نبوت تو چلی گئی، کار نبوت ابھی باقی ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہ تو آپ نے بخوبی انجام دے دیا کہ ہم تک اس قرآن کے پیغام کو، اس قرآن مجید کو کھول کھول کر بتا دیا۔ آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کری، اتنی قربانیاں دی، اس کے بعد آپ نے ہم تک اس کلام کو مکمل طور سے پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلام کو، کلام اللہ کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کی تبلیغ کے ذریعے دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہی ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے چلا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان 5 حقوق کو ادا کریں گے تبھی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں آگے چلنا کیسے، اور قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور قرآن کے اصل میں کیا حقوق ہے۔ تو دوستوں مجھے امید ہے آپ اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو ان حقوق کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ بینگ اے مسلم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو آپ قرآن کو سمجھ کر ادا کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو شیئر کریں گے۔ دیکھیے دوستو، 2 حقوق تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، کہ ایک تو بہت سے لوگوں کا ایمان بھی ہوتا ہے اور تلاوت بھی۔ تیسرے حقوق پر آتے آتے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم عمل سے بہت دور جا چکے، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس پیغام کو، اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے اور نہ ہی عمل کر رہے، اور اپنی زندگی ایسے کاموں میں، ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔